بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے یا نہیں، اور یہ دنیا انہیں یاد آتی ہے یا نہیں؟ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دوستو، ایک بات یاد رکھیے، جس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے، اور اسے یہ بھی یاد رہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی اولاد ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا گھر ہے، اس کے جاننے والے لوگ ہیں، اور اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اب اس دنیا سے عالم برزخ کی دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب اس انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اب اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے غسل دیا جا رہا ہے، اور اب اسے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اب اسے دفنایا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر سے زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے، اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مرنے والا انسان دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ انسان نیک ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انسان اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو اسے موت کے وقت ہی احساس ہو جاتا ہے، یعنی روح نکلنے کے وقت ہی اس کو اتنی آسانی مل جاتی ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو بہت سکون ملنے والا ہے، اور یہ برزخی زندگی اس کو سکون دینے والی ہے۔ کیونکہ دوستو، روح نکلنے میں دو طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، پہلا سختی اور دوسرا نرمی۔ روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر نرمی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بندہ اچھا ہے اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی اچھی ہونے والی ہے۔ تو جس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میری زندگی بہتر ہے، یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سن رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کو یہ بے چینی بھی ہونے لگتی ہے، یعنی کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے گھر والوں، مجھے جلدی غسل دو اور کفن دو، مجھے جلدی ہی دفن کر دو، میں قبر میں جانا چاہتا ہوں جو میرا اصلی گھر ہے، جنت کا بچھونا دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کی مست ہواؤں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو انسان بدکار ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، اے میرے گھر والوں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں کالی کوٹری میں مجھے دھکیلنے جا رہے ہو، میرا تو گھر یہی ہے، میری تو اولادیں یہی ہے، میری جائیداد یہی ہے، اور میری دولت بھی یہی ہے، سب کچھ تو میرا یہی موجود ہے، تو مجھے تم لوگ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جو اچھا بندہ ہوتا ہے اسے جنت کی بہاریں ملتی ہیں، اور جو برا بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر جہنم کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخی کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو حسب مراتب اس
میں رہنا ہوتا ہے اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، اور یہ قبر پر آنے والوں کو بھی پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لے لیا، یہ سب عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ وہاں چلا جائے، اور حضرت سید بن مسیح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب باہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر ضرور دینا کہ وہاں کیا واقعہ پیش آتا ہے، کیا وہاں زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے چلی جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غافل کے لیے جنت ہے۔ اس کے برعکس جو گنہگار، فاجر، فاضل اور بے نمازی انسان ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو۔ اس سے مردہ کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنی زبان سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہے جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا ہے اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا وہ جواب دیتا بھی ہے، اور وہ قبر پر اپنے آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی اجیرن بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبول، تو قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی ہے۔ تو دوستو، وہ چاہے نیک بندہ ہو یا بدکار بندہ ہو، ہر بندہ یہ جانتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب جو نیک بندہ ہوتا ہے اسے بھی دنیا یاد آتی ہے، تب وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں تو بہت ٹینشن تھی، روپیہ پیسہ کماؤ، دولت بڑھاؤ، بہت فکر تھی، اور یہاں تو بہت اطمینان اور سکون کی زندگی ہے، جنت کی بہاریں ہیں، چاروں طرف ٹھنڈے پانی کی لہریں نکل رہی ہیں، بس عیش کی زندگی گزارو۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، جو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میری دنیا کی لائف کتنی بہتر تھی، اس کی دنیا اسے بہت یاد آتی ہے،
लेकिन अब वो इंसान मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, वो वापस वहाँ से निकल नहीं सकता, अपनी दुनिया की तरफ नहीं आ सकता। यानी कि इंसान की लाइफ खत्म तो इस दुनिया से उसका रिश्ता भी खत्म। लेकिन कब्र के बाद जो जिंदगी है असल में वही हकीकत की जिंदगी है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस चीज को महसूस नहीं करते हैं। सबको मालूम है कि मरने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर इंसान लाख कोशिश करे उसकी तौबा कबूल नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है, तो हम लोग तौबा क्यों नहीं करते? आज आप तौबा कीजिए। अल्लाह रहीम व करीम है, गफूर व रहीम है, और वो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, वो माफ करने वाला है। अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को जरूर माफ फरमाएगा। आप एक बार सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा तो करें, आपकी भी कब्र में रहमत की बारिश होगी। अगर इंसान दुनियावी और दौलत के चक्कर में अपनी जिंदगी को गुजारता रहता है और ये सोचता रहता है आज नहीं तो कल तौबा कर लेंगे, तो मरने के बाद वो अजाब में मुब्तला हो जाता है। फिर उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर वो हमेशा यही सोचता रहता है कि काश मैं उस वक्त में तौबा कर लेता और सुधर जाता। यही वक्त है आपके पास, अभी मौजूद है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आज ही अल्लाह से सच्ची तौबा कर लीजिए और अल्लाह की राह की तरफ लौट आइए। अगर आज आपने सच्ची तौबा नहीं की तो कल कब्र में जाकर आप भी पछताओगे और सोचोगे काश उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सच्ची तौबा कर ली होती। दोस्तों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, और दुनिया नेक इंसान के लिए जहन्नम है और बदकार इंसान के लिए जन्नत है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि दुनिया के सभी मुसलमान सच्ची तौबा करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। दोस्तों, आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर देना। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। और इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।